राज ये जो मैंने फलां बात की ये किसी को मत बताना मत, लेकिन हम खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। हम अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, उनको साथ ये भी कह रहे होते हैं, हदायत कर रहे होते हैं कि ये मेरे राज फलां किसी को बताना ना, ये मैंने अपने दिल की बात की है किसी को बताना मत। तो ये हम दरअसल अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, हम अपने ही साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, और हम अपने पेट के इतने हल्के होते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम सोचते हैं कि हम फलां बात किसी को बता दें, शायद बताने से कोई हल निकल आए, लेकिन ये दरअसल हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे होते हैं। हमें ये खुद को पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मेरा जो है, दरअसल आप सोच रहे होंगे आप ही क्या बना रही है, तो मैं आज चिकन वाले जो है ना राइस बना रही हूँ। चिकन में इतना ज़्यादा डालती नहीं क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते। तो मेरे बेटे का टाइम हो चुका है, 12 बजे मैंने उसका खाना देना है, तो मैं जो है ना चिकन पुलाव बना रही हूँ। और राइस जो है ये देखिए जी मैंने भिगो के रख दी हूँ मैं, ये देखिए राइस मैंने भिगो के रख दी हूँ मैं। तो अब मैं चिकन जो है ना उसको बना रही हूँ। बच्चे शौक से जो है ना राइस जो है ना शौक से खाते हैं, तो मैंने कहा आज मैं अपने बेटे को चिकन वाले राइस दें। और ईमान को टेम्परेचर माशाल्लाह उसका उतर चुका है, तो अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसके लिए भी मैंने कहा राइस बना लूँ। जो चीज़ बच्चों को पसंद हो हमें वही बनानी चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा ये है कि हम अपने राजों की हिफाजत किस तरह करें। 5 पॉइंट मैं बात करूँगी, 5 पॉइंट मेरे होंगे। राजों की हिफाजत होगी, सब्र से काम लेना होगा, रिश्तेदारों के हसद से बचना। और चौथा पॉइंट मेरा ये है कि अपने आप को हम दूसरों से कैसे बचाएं। और 5वां पॉइंट ये है कि लोगों के हसद से हम अपने आप को कैसे दूर रखें। तो सबसे पहले पॉइंट में आते हैं कि अपने राजों की हिफाजत कैसे करें। अगर हम अपने राजों की हिफाजत नहीं कर सकते तो ये सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। हम अक्सर अपनी फैमिलियों में इकट्ठे होते हैं, अपने रिश्तेदारों में किसी शादी वगैरह पे इकट्ठे होते हैं, तो हम अपने जो है अपनी कज़नों को जो हमारी खास होती हैं उनके साथ अपने दुख सुख सारे शेयर करते हैं। हम अपने ना सारी बातें अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं, क्योंकि हमारे दिल को सुकून तभी मिलेगा जब हम अपनी सारी बातें अपनी कज़नों या अपने रिश्तेदारों को शेयर करते हैं। तो हम शेयर नहीं कर रहे होते, दरअसल हम जो है ना अपने साथ नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी बातें उनको बता रहे होते हैं, अपने राज उनको बता रहे होते हैं जो आइंदा हमारे लिए नुकसानदेह होंगे। क्योंकि जो हमारे पेट में बात रहती है सिर्फ वही हमारी है, जो हमारे मुंह से निकली वो पराई हो जाती है। तो बात वही है कि जब तक हम दरअसल हम अपने हाथों से हम अपने जो है ना पेट काट रहे होते हैं। हम अपने बच्चों की खुशियों की बातें बता रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि फ़लाँ हाँ मुझे ये आई, तो हाँ मैंने ये देखा। तो ये देखे जी, ये जो है ना मैं अपने बेटे के लिए मैंने ना लस्सी और ये फ्रीज़ की होती है, तो जब तक उस तक पहुँचनी है ये मेल्ट हो जानी है, तो ये मैं उसके लिए सारे जो है ना काम कर रही हूँ, ताकि जो है ना मैंने पूरे 12 बजे राइट टाइम जो है ना खाना दे देना उसको, पूरे राइट टाइम 12 बजे खाना उस तक पहुँचा देना है। तो मैं साथ साथ आपको गाइड कर रही हूँ और साथ साथ अपने बच्चे के लिए ना खाना बना रही हूँ। मेरा मकसद यही है कि आप जो है ना आप इससे फ़ायदा उठाएं, आपको कोई मुश्किल ना हो, आने वाले वक्त में कोई मुश्किल ना हो। तो मेरा मकसद आपको बताने का ये था कि किसी के दिल के हाल का हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, वो उसको हमारी खुशी ये हजम हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि जो बात हमारे दिल तक है, तो जब वो हमारे दिल में ही है। जब तक जैसे एक पौधा है जो है, जब हम उसको बीज देते हैं तो वो खुद ही अपनी जड़ें निकालता है, तो जब तनावर होता है तो वो सबको नज़र आता है, एक दरख्त बन जाता है तो वो सबको नज़र आता है। तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा कोई काम हो जाएगा, हमारा कुछ बन जाएगा, तो वो सारी दुनिया के सामने ज़ाहिर होगा, तो बात मज़ा उसी में है तो जो सारी दुनिया देखे। तो अब हम जी आते हैं अपनी अगली बात पे। अगली बात ये है कि हमें रिश्तेदारों के हसद से अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। मैं कोई चीज़ लेने की सोचती हूँ कि फ़लाँ मैंने चीज़ लेनी है, मैं उसके लिए जो है ना दिन रात मेहनत करके अपने पैसे जमा करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा अपने ब्लॉग में, तो मैं मेहनत करती हूँ, तो मैं अक्सर जो है ना उनके पैसे जमा करती हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं उसी का जिक्र फिर मैं अपने रिश्तेदारों से कर देती हूँ, अपनी सहेलियों से कर देती हूँ, अपनी बहनों से कर देती हूँ। तो वो जो है ना मैं जब मेरा टाइम पास आता है तो मैं कहती हूँ
کہ اب میں یہ چیز لینے جا رہی ہوں، تو جب میں لینے جانے کا سوچتی ہوں تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجھے حاصل نہیں ہوتی، تو جس کا علم مجھے بعد میں ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو میں نے فلاں کو بتایا، فلاں کو بتایا، تو جو ہے نا وہ کام میرا نا بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر بعد میں دکھ ہوتا ہے کہ میں کاش میں ایسا نہ کرتی، تو یہ آج یہ دن مجھے دیکھنے کو نہ ملتا۔ تو وہی بات نا کہ ہم جو ہے نا اپنی باتیں دوسروں سے شیئر کرتے ہیں، جو بات اپنے دل میں ہوتی ہے، اب دوسروں کو تو نہیں نا انہیں پتہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، ان کے گھر میں کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو مجھے ان کی نظروں کا بھی نہیں پتہ، ان کے دماغ کا بھی نہیں پتہ کہ وہ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، برا سوچ رہے ہیں۔ میں تو خوشی خوشی ان کو بتاتی ہوں کہ میں ایسا کروں گی، ایسا کروں گی، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جو ہے نا میں نے ان کو بتایا تھا، فلاں کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا، تو یہ میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے اپنی کزن کے ساتھ اپنا دل دکھڑے میں نے سنائے اس کو، تو خوشی کے مارے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، تو جب اس چیز کا احساس مجھے تب ہوتا ہے جب میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو آپ نے اس سے گریز کرنا ہے، کیونکہ یہ میں اپنے میرے ساتھ ہوا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ایسا مت کیجیے گا۔ تو اب میں یہ صفائی کرنے لگی ہوں، صفائی نصف ایمان ہے، تو صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ابھی نیکسٹ ٹپس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کے حسد سے کیسے بچنا چاہیے۔ تو دوسروں کے حسد سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں خاموشی سے اپنے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں جب ہم منزل پہ جائیں گے تو لوگ خود ہی دیکھیں گے، روشنی کی چمک خود ہی پڑے گی کہ ہم کس طرح آگے منزلوں پہ اپنی چل رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہمیں دوسروں کو بتائیں کہ ہمارا یہ کام ہے، یہ کام ہے، تو ہمیں جب لوگ خود ہمیں ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو کامیابی کی چمک دمک ہے وہ لوگوں کو بتا دے گی کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور ہماری منزل کیا ہے۔ تو ہمیں اس طرح جو ہے نا دوسروں کو اپنے حسد سے بچانا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا اندھیرا ہے نا وہ روشنی کو کھا جاتا ہے، روشنی جو ہے وہ خود ہی اپنی جو ہے نا منزل بتا دیتی ہے کہ میں جو ہے نا کامیاب ہو چکا ہوں اور فلاں میرا مقصد میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور لوگ دیکھیں گے ہماری ترقیوں کو، ہماری۔ تو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ صبر اور خاموشی سے کیسے کام لیں گے۔ صبر ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، جتنا ہم صبر کریں گے اتنا ہمارے لیے جو ہے نا فائدہ ہوگا، کیونکہ جتنا ہم اپنی زبان کو جو ہے نا تھوڑا سا تالا لگا کے رکھیں گے تو اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ بعض ٹائم زیادہ بولنے سے بعض ٹائم ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ بن سکتی ہیں، ہمارے کچھ راز ایسے باہر نکل سکتے ہیں، ہمارے کچھ جو ارادے ہیں وہ ہماری زبان سے جو ہے نا باہر لوگوں تک جو ہے نا نکل جاتے ہیں جو محفوظ نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے اندر صبر و تحمل سے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کرنے سے ویسے بھی شخصیت میں جو ہے نا نکھار پیدا ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو صبر جو ہے نا بہت ہی زبردست چیز ہے، کیونکہ صبر کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہمارا امیج بہت اچھا بنتا ہے، اور ہم جو ہے نا لوگوں کے سامنے اپنی جو راز ہیں وہ ہمارے جو ہے نا محفوظ رہتے ہیں، تو صبر جو ہے نا بہت ہی زبردست چیز ہے، تو ہمیں ہر کام میں صبر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ کوئی بھی کام ہوا نہیں تو ہمیں ہلا ہلا بول دینا چاہیے، ایسے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ سے دوں گی کہ میں نے یہ صبر سے یہ اتنا ڈر بنایا ہے، اور صبر کر کر کے میں نے جو ہے نا اپنے منہ پہ تالے، اپنے پیڑ پہ تالے لگا لگا کے میں نے جو ہے نا پیڑ پہ تالے لگا کے میں نے جو ہے نا یہ اپنا جو رہنے کی چھت بنائی ہے، تو جو باتیں میں نے دوسروں کے ساتھ یہاں کی ہیں نا صرف وہی میرے کام نہیں ہوئے، تو مجھے آج ان کا بہت دکھ ہے۔ میں آج کہتی ہوں کاش میں نے یہ ان کے سامنے نہ کی ہوتے، کاش میں نے یہ کسی کو بتائے نہ ہوتے، تو میں ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتی رہی، ہر کسی کے ساتھ اپنے خوشیاں، اپنے کام کوئی ہوا نہیں تو میں نے دوسروں کے ساتھ اپنے راز، اپنے دل کی باتیں کہ میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، میں یہ کروں، اس کا مجھے آج بڑے دکھ ہوتا ہے کہ میں یہ کر کے بیٹھی ہے، میں نے کیوں کیا ایسا۔ تو بات ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ سے اب ٹائم نکل چکا ہے، اب وہ ٹائم دوبارہ میرے پاس آ نہیں سکتا، تو میں تو ان کے ساتھ اسی طرح باتیں شیئر کرتی رہی کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے دل کا راز میں ان کو بتاتی رہی، اپنی خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کرتی رہی، تو ان کے دماغوں کا ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں حسد ہے، ان کے دل میں کیا ہے، یہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اگلا میرا پوائنٹ ہے کہ خوشی اور سکون کا راز کیا ہے۔ خوشی اور سکون کا راز آپ میری اگر چاروں ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوشی جو ہے نا وہ اور سکون جو ہے نا وہ کس چیز میں ہے۔
خوشی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی باتیں بتائیں، دوسروں کے ساتھ اپنے جو ہے نا اپنے دل شیئر کریں اور یہ بھی سوچیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، فلاں میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. تو ان کی رائے کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے مقصد میں آگے لے کے چلنا. اچھا، میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو مثال ایک دیتی ہوں کہ اگر ہم 5 دوست ہیں تو ان میں سے ایک دوست یا 2 دوستیں تو لازمی ہوں گی جو حسد رکھتی ہوں گی، جو کیونکہ ہر کسی کے 5 دوستوں کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوگا، ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوگی، ان کے دل ایک جیسے نہیں ہوں گے، ان کا لازمی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان میں فرق ضرور ہوتا ہے. تو ان میں سے ایک آدھ کا جو ہے نا سوچ اور حسد اور ان کا جو دماغ ہے نا وہ لازمی مختلف ہوگا. تو میرے آج ٹپس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جو ہے نا اسی طرح اپنے جو ارد گرد کے ماحول کو اپنی نا مثبت انداز سے، اپنے مثبت کردار سے آپ جو ہے ان کو اچھا بنا سکتی ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ آپ میری آج کے بلاگ سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں اور اپنے جو ہے نا جو اپنی کامیابیوں کو سمیٹیں اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں. لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کی جو ترقیوں کو، آپ کی جو آپ کی کامیابیوں کو. تو اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ کو میرا بلاگ پسند ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اسی کے ساتھ نیک دعا کے ساتھ اللہ حافظ.